نہیں بھائی صاحب یہ بتائیں، یہ جتنے لوگوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، یہ آپ کے نزدیک یہ باضمیر لوگ ہیں؟ اگر آئین، قانون، اخلاقیات، جمہوریت اجازت دیتی ہے، یہ بالکل باضمیر ہیں۔ ضمیر یہی کہتا ہے کہ میں اگر آج مسلم لیگ نون کا MNA ہوں اور نواز شریف کرپشن ثابت ہونے پہ جیل میں جائیں اور شہباز شریف جو ہے وہ پوری دنیا ان کے بارے میں زلزلے اور سیلاب کھانے کے پیسے دے، تو میں ان کے خلاف ضرور ووٹ دیتا۔ میرا ضمیر تو یہی کہتا ہے، باقی ضمیر اپنا اپنا ہے۔ جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، یہ صداقت عباسی جیسے باضمیر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو اس دور میں اتنی لوٹ مار کے بعد، اتنے قرضے چوری ہونے کے بعد، ملک کے ادارے ڈبونے کے بعد اگر کوئی نواز شریف اور زرداری صاحب کو ووٹ دیتا ہے، اس کا ضمیر چیک کرنے والا ہے۔ ان کے خلاف ہر آدمی ووٹ دینے والا باضمیر ہے، چاہے وہ صداقت عباسی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے۔ اگر ان کی جگہ صداقت عباسی ہوتا تو وہ اسی طرح چوروں کی طرح اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا؟ اگر میرا لیڈر ثابت ہو جاتا ہے کہ چور ہے اور مجھے یقین ہوتا ہے تو میں وہ پارٹی چھوڑ جاؤں گا، میں وہ MNA MPA سے استعفیٰ دے جاؤں گا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں، میں ہمت ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مافیا جو شروع ہوا تھا چھانگا مانگا سے، جو شروع ہوا تھا ایک ڈکٹیٹرشپ کی گود سے، جو شروع ہوا تھا NRO کر کے، جو ڈیلیں کر کے آتے تھے اور ڈیلیں کر کے جاتے تھے، لوگوں کو سن لیں ذرا آپ، الیکشن میں پولیس کو، پٹواری کو، تحصیلدار کو استعمال کر کے ایک جھوٹا بھرم تھا، آج ان کا بھرم ایکسپوز ہو گیا، ان کا بھی اور ان کے سپورٹرز کا بھی۔ صاحب یہ جنہوں نے چوری چھپے ووٹ دیا ہے، خفیہ طور پہ ووٹ دیا ہے اپنی پارٹی کے خلاف، کیا یہ بزدل لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے؟ وہ بالکل دلیر ہیں، بالکل صحیح ہیں، کیونکہ آئین، قانون، اخلاقیات، مروج طریقہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ڈبے کے اندر ووٹ ڈالیں۔ جنہوں نے آئین بنایا اور یہ طریقہ رکھا ان کو سلام۔ اور اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بھی اپنی پارٹی کے خلاف اسی طرح چوری چھپے ووٹ ڈالیں گے؟ اگر میری پارٹی کرپٹ ثابت ہو جاتی ہے، میری لیڈرشپ چوری کرتی ہے، تو میں سر عام اس پارٹی کو چھوڑ دوں گا، استعفیٰ دے کے اس پارٹی میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا سر عام؟ یہ اب ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوری ہے، اب ہر بندے کا ایمان اتنا شاید مضبوط نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ووٹ دے کے سلام کرتے ہیں۔ میں ان کے اس جذبے کو کہ وہ مافیا کے خلاف کن کو سلام کر رہے ہیں؟ نام لیں۔ میں نام تو مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے، لیکن جس آپ سلام کن کو کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اس جذبے کو، اس کوشش کو، جو بزدل ہیں، جو چور ہیں۔ یہ چور بھی نہیں ہیں، چور وہ ہیں جو جیلوں میں۔ لوگوں کو نئے پاکستان کا معمار قرار دے رہے ہیں کہ جو بزدل ہیں اور چوروں کی طرح اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، وہ فیصل جاوید اور عمران خان کے آج ہیرو کیسے بن گئے؟ عمران خان جو کہ کرپشن کے خلاف پورے ملک میں مہم چلا رہے ہیں، آج 14 سیاستدانوں کی وفاداریاں خرید کر ان کو بدلا گیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آئی یہ بات دیکھتے ہوئے، اور آج آپ مبارکباد دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے؟ بالکل، آپ کو مبارک ہو، اور ان کو دوبارہ مبارک ہو کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی فیصلہ۔ ایک مجھے بتائیں، صادق سنجانی کے خلاف کیا چارج شیٹ تھی، کیا چیز تھی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں ضمیر کی، یعنی غلامانہ سوچ سے نکلے، سیکرٹ بیلٹنگ کی، اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور غلط چیز کو غلط کہا اور تحریک کو ریجیکٹ کیا۔ آپ نام لیں نا، کون آپ کے ہیرو کون ہیں؟ کیا آپ اپنے ہیروز کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے نیا پاکستان بنایا اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے کر؟ انسنگ نہیں، آپ نام بتائیں نا ان کے۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کو سلام دیتے ہوئے جن کا آپ کو نام بھی نہیں آتا ہے؟ اپنا جواب دے دیا ہے۔ اچھا فیصل صاحب، یہ آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے ہاں انکم ایکسپینڈیچر کا ایشو ہے، صرف ایک معصوم سا سوال بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے سر۔ بطور سیاستدان اور ایک انقلابی شاعر کے فرزند، کیا آج آپ کو افسوس ہوا کہ 14 سیاستدان بک گئے اور چوروں اور بزدلوں کی طرح جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا؟ اگر شبلی فراز ان کی جگہ ہوتا تو کیا چوروں اور بزدلوں کی طرح چھپ کر اپنی پارٹی کی قبر میں چھرا گھونپتا یا سینٹ سے استعفیٰ دے دیتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے سوال سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ آپ نے یہ فتویٰ فوراً جاری کر دیا ہے کہ سینیٹرز بکے ہیں۔ اگر لینے ہوتے، اگر اس قسم کا کام ہوا تو ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہو سکتے۔ یہ تو بہت ہی قریب کا وہ تھا۔ اور آپ پلیز دیکھیں، یہ آپ جو ہے نا یہ پگڑیاں اچھالنا بند کریں۔ آپ جو ہے تو جو سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں، وہ چاہے ٹریجری کے ہیں، وہ ایک باوقار لوگ ہیں اور نہ کوئی بکتا ہے اور نہ کوئی وہ ہے۔ اس الیکشن میں کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر ایسی بات ہوتی، ہم نے بڑی محنت کی ہے، یہ 1 مہینہ جو عوام کے پیسے ضائع کیے، یہ سارا سینٹ معطل تھا، یہ سارا جو سینیٹرز تھے وہ الیکشن میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ہوتی ہے جو اپوزیشن کا کام کہ وہ ہاؤس کو بالکل۔ اگر شبلی فراز ہوتا اسی طرح چھپ کے پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا
دیکھیں میں آپ کو جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جب میں 2000 اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ 2015 کے الیکشن جب ہوئے تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 5 سینیٹرز تھے اور ہم نے ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا, وہ اتفاق سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ میں تھا. اس دن تو ہم سینیٹ کے جغرافیے سے بھی واقف نہیں تھے, پر 19 ووٹ ملے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہیں گے؟ کیا آپ ایسے ووٹ دیتے ہیں؟ مجھے جب نہیں, میرا یہ حق نہیں تھا کہ میں پوچھتا کہ جو 19 ووٹ مجھے کیسے ملے. یہ کینڈیڈیٹ کیا شبلی فراز پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا کبھی؟ شبلی فراز نہیں دے گا پارٹی کے خلاف, کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کہ ووٹ دیے ہیں وہ صرف انہوں نے پارٹی نہیں, انہوں نے سینیٹ کے ساتھ جو وقار اس کا جو وہ بحال کیا ہے, اس لیے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ بکے ہیں. آپ کہیں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے پارٹی کے ساتھ, ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, یہ سیکرٹ ووٹ ہے. اس لیے اگر آپ مجھے اس 19 ووٹ کا بھی حساب لے کے دیں جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں نا, آپ مجھے اس 19 ووٹوں کا بھی جواب دیں کہ وہ کیسے آئے تھے. ہمیں تو 5 سینیٹرز تھے اور ہمیں تو ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں تھے, تو وہ کیسے 19 ہو گئے. آپ وہ سوال کا میرا پہلے جواب دیں, وہ حساب میرے ساتھ دیں, آپ عوام کو بھی دیں, پھر یہ سوال کریں.